بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس آپ؟ آج ہم لوگ کلاس سیکنڈ ایئر کی اردو کی جو اردو لازمی کی جو بک ہے، آج ہم لوگ اس کا انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے، اور سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس بک کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں یہاں پر جو فہرست ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں گی کہ فہرست میں ہمارے پاس جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے اس میں ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے۔ تو سٹارٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حصہ نثر، فرسٹ جو پہلا ہمارے پاس اس کا حصہ ہے وہ ہے حصہ نثر۔ حصہ نثر میں ہمارے پاس یہاں پر 17 چیپٹرز ہیں۔ ٹھیک ہے، 17 جو چیپٹر نمبر 1 ہے ہمارے پاس مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، جو کہ شبلی نعمانی کا تحریر کرتا ہے، اور لاسٹ جو ہمارے پاس چیپٹر نمبر 17 ہے وہ ہے حاجی اورنگ زیب خان، جسے مشہور نامور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی نے تحریر کیا۔ تو اسی طرح میں آگے جو اگلا جو اس کا پارٹ سیکنڈ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کس پہ مشتمل ہے۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر حصہ نظم، سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس ہے حصہ نظم، جس میں ہمارے پاس یہاں پر 8 جو نظمیں ہیں وہ دی ہیں، جن میں پہلی نظم ہمارے پاس جواب شکوہ، اور لاسٹ جو نظم ہمارے پاس ہے وہ ہے بڑے ڈرپوک ہو، جسے ڈاکٹر وزیر آغا نے تحریر کیا۔ تو اس کا جو تھرڈ اینڈ لاسٹ پارٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، غزل، حصہ غزل۔ اب حصہ غزل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنی جو غزلیں ہیں وہ دی گئی ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر 8 غزلیں دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ہماری بک کا انٹروڈکشن، اس کے جو پارٹس تھے، اس کے اندر جو حصہ نثر تھا، وہ حصہ نظم تھا وہ ہم نے مینشن کیا، حصہ غزل تھا وہ ہم نے مینشن کیا۔ تو اس طرح میں تھوڑا سا جتنے چیپٹرز ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گی کہ چیپٹر وائز کے ہر چیپٹر میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو فرسٹ چیپٹر ہمارے پاس مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، یہ شبلی نعمانی کا تحریر کرتا ہے۔ ایک بات میں یہاں پر اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کلیئر کرتی چلوں کہ آپ نے جب اس چیپٹر کی آپ ریڈنگ کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس مصنف کا تعارف دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اس کے اندر سے آپ نے 30 بلینکس جو ہے وہ بنانی ہے۔ بلینکس سے مطلب جیسے کہ ہمارے پاس فرسٹ لائن یہاں پر دی گئی ہے کہ مولانا شبلی نعمانی اعظم گڑھ کے ایک گاؤں ڈیش میں پیدا ہوئی۔ یہاں پر آپ کسی بھی 2 جگہ کے نام مینشن کر سکتے ہیں، ایک جو ہے وہ آپ نے کریکٹ آپشن لکھنی ہے، اور 2 جو آپ لوگوں نے وہ فالس آپ نے آپشن لکھنی ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ کیا کرو گے، پھر 30 MCQs آپ نے ہر چیپٹر کے اندر، اور ہر جو رائٹر کا انٹروڈکشن ہوگا آپ نے اس کے اندر سے بنانے ہوں گے۔ تو بات میں کر رہی تھی فرسٹ چیپٹر جو ہے ہمارا، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، اس میں مسلمانوں کا جو قدیم طرز تعلیم تھا، یعنی کہ انہوں نے کس طرح جو ایک نظام تھا، ایک سیٹ اپ تھا، انہوں نے کس طرح بنایا ہوا تھا۔ سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارے پاس سقراط، اس کے جو رائٹر ہیں، جو مصنف ہیں وہ ہیں مہدی آفادی۔ اس میں یونان کے ایک نامور اور ایک بلند پایا جو مفکر انسان تھے سقراط، ان کے بارے میں اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے فاقہ میروزہ، یہاں پر جو مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار تھے، ان کے جو اہل و عیال تھے، ان کے جو گھر والے تھے، ان کے اوپر جو مصائب اور جو مشکلات کے ستم ٹوٹے، ان کے بارے میں اس چیپٹر میں یہاں پر ایکسپلین کیا گیا، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں خواجہ حسن نظامی۔ 4 ہے ہمارے پاس پھر وطنیت کی طرف، اس میں وطن کے متعلق بتایا گیا ہے، جو کہ مولانا صلاح الدین احمد کی ایک تحریر ہے۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یہ محسن محمد حسین آزاد کی تحریر کرتا ایک انشائیہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے بہت سے جو نامور ہمارے مشاہیر تھے، ہمارے بہت سے جو بادشاہ تھے، ان کے بارے میں اس پورے چیپٹر کے اندر ڈسکس کی گئی ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 ہے چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ، اس میں جو روڈ رولر ہے اس کی حیت کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح اس کی شکل و صورت تھی، کس چیز سے وہ بنا ہوا تھا۔ اگلا ہمارے پاس ہے منظور سبق، منظور سبق نمبر 7 ہے، یہ سعادت حسن منٹو کا تحریر کرتا ہے، جس میں ایک جو لڑکا تھا منظور، اس کے اوپر یہ ساری کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے، مرکزی کردار جو ہے وہ منظور ہے۔ اس کے بعد ہے کتبہ، یہ احمد نتیم قاسمی کا تحریر کرتا ہے، یہ غلام عباس کا تحریر کرتا ہے کتبہ، اور اس میں ایک انسانی خواہش کا ذکر کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ مرتے دم تک بھی پوری نہیں ہوتی، سیم جو حالت تھی وہ اس چیپٹر میں جو وہ کردار تھا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
آگے چیپٹر نمبر 9، اس میں یہ ہمارے پاس ہے مائیں. یہ کس کی تحریر ہے؟ احمد ندیم قاسمی کی. احمد ندیم قاسمی نے جو چیپٹر تھا مائیں، اس میں دو جو مین کریکٹر تھے، بیگم راجہ اور بیگم خواجہ، ان کے متعلق بتایا ہے انہوں نے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 10 ہے سیاہ فام. سیاہ فام میں ایک ایسی معاشرتی برائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی سزا ہمیں کسی نہ کسی صورت مل سکتی ہے. ہم لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم لوگ ظلم اور جبر کرتے رہیں گے اور ہماری جو پوچھ ہوگی وہ کسی صورت نہیں ہو سکتی. تو اسی میں جو ایک کریکٹر تھا اس کے ساتھ جو اس نے کیا، جو اس کے ہاتھ اس سے کرواتے رہے، اس کی سزا اسے بڑے بھیانک انداز میں ملے. چیپٹر نمبر 11 ہے ہمارے پاس محسن محلہ. یہ اشفاق احمد کا تحریر کرتا ہے. اس کے بعد ہے کنڈکٹر. اس میں ایک جو لالو نام کا ایک لڑکا تھا، اس کریکٹر کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ اس میں جو وہ لڑکا تھا اس کے دل میں ایک ایسی سوچ تھی پاکستان بنانے کی کہ حالانکہ وہ انیبل بچا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو اس کی سوچ تھی، اس کی جو تھنکنگ تھی، وہ اس حد تک اونچی تھی کہ اس نے پاکستان کو بنتا بھی دیکھا اور پھر اس میں وہ رہا بھی. پھر ہے ہمارے پاس ایک وصیت کی تعمیل. اس میں جو فرت اللہ بیگ کا تحریر کردہ، اس کے بعد علامہ اقبال. یہ سارا جو سبق ہے یہ علامہ اقبال کی حیات زندگی پر مشتمل ہے، اور یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ چراغ حسن حسرت کا. اس کے بعد چیپٹر 15 ہے طاہر لاہوتی. یہ فارغ بخاری کی ایک تصنیف ہے جس میں انہوں نے ایک بہت بڑے تاریخی المیے کو ہمارے سامنے رکھا. چیپٹر نمبر 16 ہے ہمارے پاس مرید پور کا پیر. یہاں پر پطرس بخاری اس کے رائٹر ہیں، اور اس میں اس شخص کا ذکر کیا گیا ہمارے سامنے جو کہ ایک نالائق انسان تھا، ٹھیک ہے، جسے اپنے کسی بھی زبان پہ، کسی بھی بات پہ عبور حاصل نہیں تھا، اور وہ بلا وجہ ہی لوگوں کے درمیان پیر بننے کی یا ان کا لیڈر بننے کی اس کے دل میں ایک جستجو تھی. لاسٹ چیپٹر ہمارے پاس ہے حاجی اورنگزیب خان، جو کہ مشتاق احمد یوسفی کا تحریر کرتا ہے، جس میں انہوں نے دو یہ کریکٹر ہمارے پاس، ایک حاجی اورنگزیب خان اور ایک بشارت خان صاحب، جنہوں نے اس پورے چیپٹر میں ان کی یہ جو کہانی ہے یہ ان دونوں کے گرد گھوم رہی ہے. تو اس طرح یہ تو ہمارا ہو گیا پورے جتنے ہمارے پاس 17 چیپٹرز تھے ان کے بارے میں میں نے آپ کو یہاں پر کنفرم کیا. اور اس طرح انشاءاللہ میں نیکسٹ جو ہمارا ہوگا وہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیسا سسٹم تھا مسلمانوں کا، جو طرز تعلیم کا ان کا نظام تھا.